ازما بخاری صاحب یہ معاملہ ذرا الٹا نہیں پڑ جائے گا عمران خان صاحب کو؟ تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور شاید درست بھی ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا، کوئی کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے لوگوں کو بلا رہا ہوں، لوگ اکٹھے ہوں گے۔ وہ ان کے وزراء، ان کے ساتھ جو بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی تو پاپولیرٹی اور بڑھ گئی ہے، سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے آپ نے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر سوچئے کہ کیا ہوگا، اور عمران خان صاحب will emerge as a very very strong prime minister۔ دیکھیے پہلے تو منیب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس دن ہم نے عدم اعتماد جمع کرائی تھی، ہم اس دن اپنا ہوم ورک پورا کر چکے تھے، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز نہ ان کا فون اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان کو ملنے کے لیے تیار ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو اکٹھا ساتھ لینے کا مقصد جو ہے وہ باہمی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے کہ اور خاص طور پر اب اتحادی جماعتوں نے بھی دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، انہوں نے بھی آ کر ووٹر سے ووٹ مانگنا ہے۔ جس ووٹر کو 35 روپے پہ ہمارے دورہ حکومت میں جو ہے مل رہا تھا آٹا، اب جب ان کے اتحادی ہونے کے بعد جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ انہیں پوچھیں گے تو صحیح کہ 70-80 روپے ہمارا کلو آٹا کیوں ہو گیا ہے، چینی کی پرائس، اور جب وزیر اعظم کہہ دے کہ وہ آلو اور ٹماٹر کا پتہ کرنے تو آیا نہیں تھا، تو پھر آلو اور ٹماٹر جب تک وزیر اعظم کو پڑیں گے نہیں نا، تب تک جب تک وہ ہٹیں گے نہیں، جب تک سرکاری جو ہے وہ خرچے پہ جلسے ختم ہوں گے نا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اس دن آلو اور ٹماٹر کی صحیح قیمت جو ہے عمران خان کو اس دن پتہ لگے گی، عوام کو تو ابھی جو ہے ان کو انہوں نے بتا دیا کہ ان کو وہ اس کے لیے دھیان رکھیے گا، حکومت چلی گئی اور آپ کی آ گئی تو لوگ آلو ٹماٹر کا حساب آپ سے کریں گے، اور اگر قیمت نیچے نہ گئی تو بڑا کام خراب ہوگا۔ بالکل کریں گے، نہیں بالکل کریں گے، ہم اتنے نہ ڈھیٹ ہیں نہ ظالم ہیں کہ ہم کہیں کہ میں تو آلو ٹماٹر کے لیے آیا نہیں تھا، میں ایک سو کالڈ گھر میں بیٹھا ہوا ایک عظیم رہنما ہوں جس کی اس کے گھر والے نہیں سنتے، لیکن وہ مسلم امہ کا جو ہے وہ رہنما ہے، بتائیں اس میں کیا کروں؟ ساری پیٹ سکتے ہیں اپنا، اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالر ہے جو فاؤل پلے کھیلنے کا عادی ہے، اور وہ ان کی کرکٹ کے زمانے کی زندگی دیکھ لیں، وہ گیمبلنگ سے لے کر جو ہے وہ جو بال ٹریمپرنگ اور یہ سب تک، اور آج ان کا وہ حال یہ ہے کہ وہ ایک بال سے 3 وکٹیں اڑائیں گے۔ تو پیارے بھائی فاؤل تو کھیلنے نہیں دیں گے آپ کو ہم، یہ تو ان کی غلط فہمی ہے۔ جتنا فاؤل کھیلنا تھا آپ نے کھیل لیا 2018 سے پہلے، جتنا فاؤل آپ نے، ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھی پنجاب میں 25 جولائی کی رات کو، ہماری حکومت بنتے ہوئے آج مینڈیٹ کا رونا وہ رو رہے ہیں۔ اب مینڈیٹ اس وقت یاد نہیں آیا کہ جب ہمارا حق بنتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے آزاد امیدواروں کو جہاز میں بٹھایا اور بٹھا کے ان کو حکم دلوایا گیا کہ بنی گالا جانا ہے، ماڈل ٹاؤن نہیں جاؤ گے، اور یہ حکومت کیسے بنی؟ جیسے حکومت بنی تھی گرنی تو ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ جب آپ جو ہے وہ غلط کرتے ہیں تو غلط کا انجام کسی نہ کسی طرح سامنے تو آنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ جو ہمارا یہ ہوا تھا، ہم نے فلانے وقت میں ووٹنگ کرا دی تھی، ان کو میں نے 1000 دفعہ بتایا ہے کہ آپ کی جو لائف لائن ہے فون آف فرینڈ والی وہ اب ریوائیو نہیں ہو سکتی، 50-50 آپ استعمال کر چکے ہیں اور آڈینس پول میں آپ فیل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت شوق ہے عمران خان کو عوام کے پاس جانے کا، ہمت کرے، اسمبلیاں توڑے اور جائے عوام کے پاس۔ وہ 27 تاریخ کو بلا رہے ہیں نا، برائی کے خلاف اچھائی کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے ورکرز کو۔ برائی ان کے خیال میں آپ ہیں، یعنی جناب شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آپ سب برائی ہیں، اور اچھائی عمران خان صاحب پہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ آپ کو نہیں اچھا لگے گا؟ دیکھیے آپ نے دیکھیے آپ نے محاورہ سنا ہوا نا، چور بھی کہے چور چور، یہ وہ ہے جس نے فورن فنڈنگ کھا لی یہودیوں سے، انڈین سے، جس نے زکوٰۃ خیرات کھا لی، چندہ کھا لیا اس ملک کا، جس نے آٹا چینی چوری کر کے کھا لی، جس کے لمبے سکیمز ہیں، ادویات جس نے نہیں چھوڑی، وہ ہمیں بتائے گا کہ چوری چکاری کیا ہوتی ہے اور کون چور ہوتا ہے کون نہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں نا، یہ کیا حکومت میں رہتے ہوئے مان کرنا، میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، آؤ عوام، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو عوام میں چلتے ہیں اور عوام جا کے دیکھ لیں گے کس کو ووٹ ڈالتی ہے، اور اگر عمران خان کو پورے حلقوں میں امیدوار مل جائیں تو مجھے ضرور بلائیے گا۔ اچھا پرویشہ خان صاحبہ، میں آغا صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں۔ یہ پرویشہ خان صاحبہ، یہ جو ابھی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں یا اپوزیشن کے پاس ہیں، انہوں نے سیف کسٹڈی میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تو آپ نے لوگوں کو سیف کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ بیچارے سیف کسٹڈی میں ہے، کل تحریک انصاف کہہ دے گی کہ حفظ بیجا میں رکھا ہوا ہے آپ نے لوگوں کو۔ مجھے علم نہیں ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کوئی بیان دی ہے، میں چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان دیکھ رہی تھی
ابھی شاہزیب لیکن خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہ واقعی جی ہم نے رکھا ہوا اگر کسی ایم این اے کو ظاہر ہے یہ کچھ دن پہلے جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک تماشا دکھایا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انہوں نے یہاں ڈی چوک پر خون کی ہولی کھیلنے کا ارادہ بنایا ہوا ہے، جس کا برملا اظہار فواد چودھری صاحب کر چکے ہیں، اس کے بعد کیا وہ رہ جاتا ہے شائبہ، شک، کوئی شبہ کہ یہ کسی حد تک جائیں گے، یہ چاہے خون خرابہ کرنا پڑے کریں گے۔ اگر کسی ایم این اے نے کوئی مانگی ہے کسی جماعت سے حفاظت کی درخواست کی ہے تو وہ اخلاقی فرض ہے ہر کسی بھی جماعت کا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ووٹر ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اس قسم کی فاشسٹ حکومت کے خلاف، تو وہ ضرور اس کی جو ہے حمایت کرے۔ اب اس وقت آپ دیکھیے عمران خان صاحب صرف یہ کھیل نہیں کھیل رہے، یہ جو خونی کھیل ہے، وہ ایک بہت خطرناک اور طرف جا رہے ہیں۔ وہ مذہب جس کو پہلے دن سے وہ مدینہ کی ریاست کے نام کو استعمال کرتے آئے ہیں اپنا یہ ظلم کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اس کے بعد آج وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے سوات میں کہ میں قرآن کی آیات پر جو ہے لوگوں کو جلسے میں بلا رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس قدر جو ہے ایک ڈیسپریٹ اور اپنے جو مذموم ارادے ہیں ان کے لیے کسی حد تک جائیں گے، یعنی قرآن کی آیات کو بھی استعمال کریں گے۔ تو ان کے علم میں اضافہ کر دوں کہ قرآن کی آیات تو یزید نے بھی پڑھی تھی اپنے قرآن کی آیات تو یزید نے بھی جو ہے وہ پڑھی تھی اپنے دربار میں، جب اہل بیت کو وہاں اس نے جو ہے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تو کیا یزید جو ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا؟ اور کیا عمران خان صاحب